ہمارے سے پہلے جو سیشن تھا اس میں رینٹ آف پارٹی کی بات ہو رہی تھی. ثناء اللہ بلوچ صاحب بات کر رہے تھے. تو اس سے پہلے جو سیشن تھا اس میں ثناء اللہ بلوچ صاحب بات کر رہے تھے رینٹ آف پارٹی. تو بات تو انہوں نے بڑی اچھی کی. آج کل پاکستان میں سب کچھ رینٹ پہ چلتا ہے اور صرف پارٹیاں رینٹ پہ نہیں ہیں, میڈیا ہاؤسز بھی رینٹ پہ چلتے ہیں, جرنلسٹ بھی رینٹ پہ چلتے ہیں, لائرز بھی رینٹ پہ چلتے ہیں, سارے رینٹ پہ ہیں. لیکن وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا بلوچ صاحب کہ جینون ڈیموکریسی ہونی چاہیے, اور پھر آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیاں بدل لیتے ہیں, ان کی اصل پارٹی ایک ہی ہوتی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنے سچے آدمی ہیں آپ کہ آپ کی پارٹی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کبھی کاف لیگ میں ہوتے ہیں, کبھی نون لیگ میں ہوتے ہیں, پھر آپ کی پارٹی میں آ جاتے ہیں. اور نہیں یہ بھائی انہوں نے اچھی بات کی ہے, میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں نا. اور ابھی یہ جو بلوچستان میں نئی حکومت بنی ہے اس میں جو کیبنٹ آئی ہے آپ دیکھیں کہ اس کیبنٹ میں جو منسٹر صاحبان ہیں یہی منسٹر جو ہیں اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے, وہ اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے, اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے. اور ان سے جو حلف لیا جن گورنر صاحب نے وہ پچھلی حکومت میں بھی گورنر تھے, اس سے پچھلی حکومت میں بھی گورنر تھے, اور ان کا تعلق پتہ کس پارٹی سے ہے؟ ثناء اللہ بلوچ کی پارٹی سے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بڑی صحیح نشاندہی کی ہے. یہ جو یہاں سے آواز آئی ہے نا, تو جو پارٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو اپنی صفوں سے نکال دیں, صاف کر دیں. یہ الیکٹیبلز جو ہیں یہ آپ کو خراب کر رہے ہیں, اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ آسما جہانگیر کانفرنس میں سارے یہاں پہ موجود ہیں, اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی از ناٹ جسٹ اباؤٹ الیکشنز, اٹ از اباؤٹ دی پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے فریادیں کر رہے ہیں وہ ہیومن رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ اور صرف جج صاحبان جو ہیں وہ پروٹیکشن نہیں مانگ رہے, اپنی آزادی کا تحفظ نہیں مانگ رہے, ہر کوئی جو ہے وہ اپنا تحفظ مانگ رہا ہے. اور یہ سچویشن صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ اس پورے ریجن میں اس وقت یہی صورتحال ہے. انڈیا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے, سری لنکا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے, بنگلہ دیش کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان کے بارے میں. تو یہاں پر اس وقت جس آئین کی بالادستی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا, مانو یا نہ مانو. آئین پاکستان کو یہاں پر تقریباً غیر مؤثر کر دیا گیا ہے. آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے. اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے, سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں. اور اب پاکستان کا میڈیا, ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہا ہے. اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافیوں کی بات کروں گا. جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں کبھی نہیں تھے اس سے پہلے. آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے ایک صحافی ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا. کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی, واپس آئی, کچھ نہیں ہوا. پھر ایک اور جے آئی ٹی بنی, اس نے لوگوں سے بیانات لیے, کچھ نہیں ہوا. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جرنلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو. تو ہم نے تو بھائی جرنلزم ہی کرنی ہے, وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل ضیاء اللہ کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا. تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے, کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا. تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے, لیکن یہ جو لوگ یہ کانفرنس آرگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں. میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ
धुआंधार तकरीर करके हम तो चले जाएंगे और उन्होंने यहीं पे रहना, अगले साल फिर कॉन्फ्रेंस करनी है। तो वो सनाउल्लाह बलोच साहब कह रहे थे ना कि आप एक कॉन्फ्रेंस ना किया करें, 2 या 3 किया करें। तो आप भी पहले सिर्फ एक पार्टी नहीं, जिन पार्टियों के लीडरों ने यहां पे आके तकरीरें की हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों से 2 या 3 उन लोगों को निकालें और फिर अगले साल आए। तो इसलिए हमने अब यह फैसला किया है कि हमें तकसीम कर दिया गया है, हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। अरशद शरीफ का जो कत्ल का मुकदमा है, उसको हम टेकअप करने में, उस पर कोई तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए। लिहाजा हमने अब फैसला किया है कि अब किसी और के पास नहीं जाना। अब हम जो आप लोग कहते हैं ना, ये टीवी एंकर जो है ये बात क्यों नहीं करते, टीवी एंकर ने वो बात क्यों नहीं की, तो आपको तो पता है भाई, हम तो पॉलिसी मेकर नहीं है, चैनल किसी और का है, हम तो उसमें बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो अगर वो हमें ऑफर कर दें तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमने फैसला किया है कि टीवी एंकर्स का एक एक्शन फोरम बनाया जाएगा और जिस टीवी एंकर्स को कहीं से कोई कॉल आएगी या उसको डिक्टेशन देगी उसकी अपनी मैनेजमेंट या कोई बाहर से, तो हम लोग जो है वो पब्लिक में आके आपको बताया करेंगे। तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वतीउल्लाह जान साहब खड़े हो गए हैं, जरा मैं अपनी सीट पर वापस आ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि लोगों की आवाज़ को भी हमने साइलेंस नहीं करना, सिर्फ मीडिया का इशू नहीं है, लोगों का भी इशू है। तो आई रिक्वेस्ट ओवन बेनेट जॉन्स टू Thank you very much indeed, and never an easy act to follow, so I'll do my best. And just to say, I'm only making a couple of very brief points, and I'm aware that ministers in Pakistan have a habit of saying, when they are trying to control the press, that they are only doing what happens in the West, and that the West has limits on free speech, and there's no reason why Pakistan should not have limits on free speech too. But there is, of course, a big difference. In the UK and many Western countries, there are rules on press freedom, but they are established in law rather than being on the whims of ministers according to what's upset them on the day. So that's the first point. The second is that the press laws in the West are extremely restrictive, and there's no way that you would want to emulate them. We have controls in Britain on libel, which means that many stories I have exposing rich and corrupt people, powerful people, I'm unable to publish because they would break the libel laws. There are stories about corruption in the English cricket team, stories about who killed Benazir Bhutto that have never got to air because of our extremely strict and unsatisfactory libel laws. We also face privacy laws that protect the rich and famous from perfectly legitimate journalistic inquiry into their activities. And we also have hate